بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دروس عقائد کے اندر ہم بہار شریعت سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلقہ عقائد پڑھ رہے ہیں۔ عقیدہ نمبر 28 فرماتے ہیں وہ جو چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں۔ قرآن پاک کے اندر ہے فعال لما یرید، اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تمام جہان کو نگاہ میں رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا، الحمدللہ رب العالمین، ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا، اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت، ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ بغیر اس کے چھڑائے کوئی نہیں چھوٹ سکتا، یعنی جسے اللہ تعالیٰ پکڑے اسے کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ لوگوں کے اندر غلط مشہور کیا گیا ہے، خدا جے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد جے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیگر انبیاء کرام، اولیاء کرام اسی شخص کو چھڑا سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑنے کا ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چھوڑنے کا ارادہ نہ فرمائے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکتا۔ دیکھیں جس طرح کے قوم لوط کے عذاب کے سلسلہ میں ہم پہلے عرض کر آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بار بار عرض کی، چھڑانے کے سلسلے میں بڑی کوشش کی۔ یجادلنا فی قوم لوط، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم لوط کے سلسلہ میں ہم سے جھگڑنے لگے، اتنا اصرار فرمانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ نہ چھوٹ سکے۔ اور منافقین کے حق میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخشش و مغفرت کی دعا فرمائی، انہیں عذاب سے چھڑانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اس سے ثابت ہوا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی شفاعت کے سبب وہی چھوٹتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود چھوڑنے کا ارادہ فرماتا ہے، پھر اپنے پیاروں کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر ان کی شان کا اظہار بھی فرما دیتا ہے، لیکن چھوٹتے وہی ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہی چھوٹتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود چھوڑنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چھوڑنے کا ارادہ نہ فرمائے تو اس کی پکڑ سے کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا۔ فرماتے ہیں وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور چاہے تو وسیع کو سمیٹ دے۔ کتنا لمبا سفر تھا معراج کا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آن کے اندر طے کر دیا۔ تو بزرگان دین نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مکان کو سمیٹ دیا گیا تھا۔ ہمارے دیکھنے میں یہ کئی ہزار لاکھوں کلومیٹر کا سفر ہو، لامحدود سفر ہو، اور یہ سفر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایسا سمیٹ دیا گیا کہ آپ ایک آن کے اندر وہ سفر طے فرما کے واپس آ گئے۔ اور اگر چاہے تو کسی چیز کو وسیع کر دیا جائے، بعض بزرگوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت کے اندر وسعت پیدا کر دی گئی تھی۔ ہمارے دیکھنے میں تو وہ معراج کی جو شب آپ نے سفر فرمایا چند گھڑیاں تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہ چند گھڑیاں
وسیع کر دی گئی تھی۔ جس طرح کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں میں گھوڑے کی ایک رکاب پہ پاؤں رکھوں تو دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے فرمایا اتنی دیر میں ختم قرآن پاک کر لوں۔ اب کتنی دیر لگتی ہے؟ چند سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے چند سیکنڈ دنوں کی طرح وسیع فرما دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست، ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جس کو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یہ کرے گا، عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک و صاف۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی فرمائے، کسی کو دے یا کسی سے چھینے، کسی کو عزت دے کسی کو ذلت دے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے یا کسی سے چھین رہا ہے تو یہ عین عدل ہے، اس کو ظلم سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ پیرے کے اس پروفیسر نے کہا کہ مزید ستم ظریفی یہ کی، دوسرے پارے کے اندر یسألونک عن الاہلہ، غالباً اس آیت کے تحت وہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا وہ کیا گنوا رہا ہے، اور ساتھ کہتا ہے کہ مزید ستم ظریفی یہ کی ضیاء القرآن کے اندر۔ لیکن اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو کچھ دے اور چاہے کسی سے کچھ چھین لے، اس کو ظلم سے تعبیر نہیں کر سکتے، اس کو ستم ظریفی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عدل ہے۔ فرماتے ہیں نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محیط ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی مشیت و ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے، لیکن مشیت اور ارادہ اور چیز ہے اور حکم اور چیز ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اور اچھائی برائی کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فقط اچھائی کا حکم فرماتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ مشیت اور ارادہ اور چیز ہے اور رضا اور چیز ہے۔ یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہر کام ہوتا ہے، رضا اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور پسندیدگی جو ہے وہ اچھے کام میں ہے، برے میں نہیں ہے، لیکن ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ایسے کام کا امر نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایسے چیز کا بھی امر فرما دے کہ جس کی طاقت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مہربانی ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہو۔ اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو حق اس کے حق میں بہتر ہو، یہ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، جبکہ روافض کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ فرماتے ہیں وہ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور بمقتضائے عدل کفار کو جہنم میں، اور اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ مسلمان جنت میں جائیں گے، لہذا مسلمانوں نے جنت میں ضرور جانا ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جہنم میں جانے ہی نہ دے، سیدھا جنت میں چلے جائیں، یا اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائیں، لیکن مسلمان جنت میں ضرور جائے گا، ہر مسلمان جنت میں ضرور جائے گا، اور کافر جو ہے یہ دوزخ کے اندر ہمیشہ رہے گا۔
کافر کی یہ صفت ہے کہ وہ دوزخ کے اندر ہمیشہ رہے گا، اور کوئی مسلمان بھی دوزخ کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ یا تو اللہ تعالیٰ کے عدل سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، یا پھر اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن مسلمان جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور وعید بدلتے نہیں ہیں، اس کے متعلق ہم پہلے وضاحت کر رہے ہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے، لیکن کفر کو نہیں معاف کرے گا۔ تو لہذا کافروں کے سلسلہ میں جو اس کا عذاب ہے، کافروں کے سلسلہ میں جو اس کی پکڑ ہے، یہ مبرم حقیقی ہے، چاہے کتنا بڑا ولی بھی دعا کر دے کہ کافر کی بخشش ہو جائے تو کافر کی بخشش نہیں، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی اگر دعا فرمائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لہذا کافروں کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی۔ عقیدہ نمبر 29، اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، خواہ ہم کو معلوم ہوں یا نہ ہوں، یعنی ہمیں چاہے اس کے افعال کی، اس کے حکموں کی حکمتیں معلوم ہوں یا نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر فعل کے اندر بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، اور اس کے فعل کے لیے غرض نہیں، کہ غرض اس فائدہ کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فائدے کے لیے کوئی بھی حکم نہیں ارشاد فرماتا، جو بھی حکم ارشاد فرماتا ہے اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فائدہ چاہنے کے لیے، ہم جس کو بھی کوئی کہتے ہیں نا، یا اس کا ہم کوئی نفع کرتے ہیں تو مقصود اپنا بھی کچھ نہ کچھ نفع ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام غرض و غایت سے پاک ہے، نہ اس کے فعل کے لیے غایت، کہ غایت کا حاصل بھی یہی ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ کرے، اور نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل بھی علت و سبب کا محتاج نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ علت تھی تو اس وجہ سے یہ فعل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے افعال علت و سبب کے محتاج نہیں ہے، اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ایسے ہوا کہ سب مسببات کو اسباب سے مربوط فرما دیا، کہ مسببات جتنے بھی ہیں یہ سبب کی بنا پر رونما ہوتے ہیں، کہ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے کہ آنکھ ہی دیکھے، کان ہی سنے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آنکھ سننے لگ جائے، کان دیکھنے لگ جائے، فرماتے وہ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، پانی جلائے، آگ پیاس بجھائے، نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں دن کو پہاڑ نہ سوجے، کروڑ آگیں ہوں ایک تنکے پر داغ نہ آئے، کس قہر کی آگ تھی۔ مثال دیتے ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا، کوئی پاس نہ جا سکتا تھا، گوپن ایک رسی سے بنایا ہوا آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے دشمن پر پتھر پھینکے جاتے ہیں، جس کو غلیل ہم کہتے ہیں، اس میں رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا۔ جب آگ کے مقابل پہنچے جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی ابراہیم کچھ حاجت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام اگر کوئی حاجت ہے تو بتائیے میں مدد کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں ہے، مگر نہ تم سے کوئی حاجت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی پھر جس سے حاجت ہے اس سے کہیے، عرض کی پھر اسی سے کہیے جس سے حاجت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا علمہ بحالی کفانی عن سوالی، فرمایا اس کا میرے حال کو جاننا یہی کافی ہے۔ فرماتے ہیں وہاں پر سوال کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرے احوال کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ جب آگ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا، اس ارشاد کو سن کر روئے زمین میں جتنی آگیں تھی سب ٹھنڈی ہو گئی کہ شاید مجھے سے فرمایا جاتا ہو، اور یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں اگر اس کے ساتھ وسلامن کا
لفظ نہ فرما دیا جاتا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو فرماتے ہیں اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک ایزا دیتی۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سببوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ اس نے جمیع مسببات کو اسباب سے مربوط فرمایا ہے کہ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، اور آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آنکھ کے بجائے کان دیکھنے لگ جائے، اور کان کے بجائے آنکھ سننے لگ جائے، اور آگ کے بجائے پانی جلانے لگ جائے، اور پانی کے بجائے آگ پیاس بجھانے لگ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سببوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ چند عقائد ہم نے بہار شریعت سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلقہ پیش کیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وصف و ثنا کی چند سطریں ہم نے پڑھی ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی کما حقہ مکمل تعریف یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے فرمایا یہ کسی سے ممکن نہیں ہے، حتیٰ کہ فتاوی شرح بخاری کے اندر جلد اول کے اندر مولانا مفتی شریف الحق امجدی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کما حقہ اور مکمل تعریف ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی کما حقہ مکمل تعریف یہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتی، یہ محال ہے کہ اس کی شانیں وراء الورا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر رکھے اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔